الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، محترم دینی ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اسی دن سے مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائی ہیں. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، حرمت کے مہینے ہیں. یعنی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اس کے اندر نظام شمسی اور پوری کائنات کو اس طریقے سے بنایا کہ سال کے اندر 12 مہینے ہوا کریں گے اور ہفتے کے دن 7 دن ہوا کریں گے، ایک ہفتے کے اندر 7 دن ہوا کریں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی اور اس میں 4 مہینے فرمایا کہ یہ حرمت والے ہیں. حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ وہ حرمت والے مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب، یہ جو ہے حرمت والے مہینے ہیں. حرمت والے مہینے سے مراد کیا ہے؟ حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر بلکہ پچھلی قوم کے اندر میں بھی جنگ و جدال کرنا منع تھا، ممنوع تھا. جنگ کرنا ممنوع تھا. اس کے اندر جو اس زمانے کی قوم تھی وہ اپنے گھروں کے اندر رہا کرتی تھی. پھر ہوا یہ کہ چونکہ وہ عرب قوم ایک لڑاکو اور جنگجو قوم تھی، اس وجہ سے ہوا یہ کہ جب ان 4 مہینوں کے اندر جب جنگ و جدال منع کر دیا گیا تو یہ اس مہینے کو ہی الٹ دیا کرتے تھے. جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ رجب نہیں ہے، یہ شعبان ہے یا جمادی الاخری ہے، اور اس کے اندر وہ جنگ و جدال کو جاری رکھا کرتے تھے. اس طرح سے مہینے الٹ پلٹ گئے تھے. ذی قعدہ کے مہینے کو انہوں نے شوال کا مہینہ بنا دیا تھا، ذی الحجہ کے مہینے کو انہوں نے کوئی اور مہینہ بنا دیا تھا. تو مہینہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن آسمان و زمین کی پیدائش کی تھی، جس طریقے سے بنایا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر الٹتے پلٹتے یہ بدل گیا تھا اور یہ اپنے اصلی مہینے کی تعداد پر، اپنے اصلی مقررہ دن پر یہ موجود نہیں تھا. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ الٹتے پلٹتے آج اسی دن پر ہے جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا. جیسا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا اور آج کے دن جو دن اور جو مہینہ ہونا چاہیے تھا آج وہی دن ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا. تو وہیں سے پھر جو ہے اپنی اصل مقررہ حد پر یہ مہینہ آ گیا اور چلتا رہا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں. ان میں سے کسی مہینے کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ نوازا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کا احسان ہے اور یہ اس کی شان ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے خصوصیات سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے افضل کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کو منتخب کر کے پسند فرما لیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اسے پسند کر لیتا ہے. اپنی پیدا کی ہوئی چیز میں سے، اپنے مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، پیدا کر لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، اس کو پسند کر لیتا ہے. چنانچہ بے شمار مخلوقات ہیں. آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 بنائے. قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور اتنی ہی زمینیں بھی پیدا فرمائی. تو 7 آسمانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے اور جنت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7ویں آسمان کو منتخب فرمایا، پسند فرما لیا. اللہ تعالیٰ کی مخلوق 7 آسمان ہے لیکن 7ویں آسمان کو جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا. حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ہے، اس کی جڑیں 6 آسمان پر ہیں اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان پر ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، کہ سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأویٰ ہے.
सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान पर, और कुरान फरमा रहा है कि सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नतुल मावा है, वो जन्नत है जहाँ पर जन्नती लोग क़याम करेंगे। तो 7वें आसमान को अल्लाह ताला ने जन्नत के लिए मुंतखब फरमाया। इसी तरह से जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन 7 बनाई और उसके अंदर नबियों के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदफन के लिए, दफन होने की जगह के लिए इस ज़मीन को जिस पर कि हम मौजूद है इसको मुंतखब फरमाया। इसी तरह से मस्जिदें बेशुमार हैं दुनिया के अंदर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद हराम को खुसूसियत के साथ नवाज दिया, खुसूसियत से नवाजा और उसको जो है खुसूसी फजल अता फरमाया। और फरमाया गया, हदीस शरीफ के अंदर फरमाया गया कि मस्जिदुल हराम के अंदर नमाज पढ़ने का, इबादत करने का सवाब 1,00,000 गुना बढ़ जाता है। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारे महीने बनाए, लेकिन रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुंतखब फरमा लिया। क्यों मुंतखब फरमा लिया? अपने रोज़े के लिए और उस चीज़ के लिए जिसके बारे में फरमाया गया कि मैं रोज़े का बदला मैं खुद दूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़े का बदला, रोज़ेदारों का बदला खुद अलग से मुंतखब कर रखा है। और अमाल के बारे में फरमाया गया कि उसका 10 गुना बदला दिया जाता है, लेकिन रोज़े के बारे में फरमाया गया कि उसका बदला मैं खुद दूंगा, खुसूसियत के साथ। बादशाह जब किसी चीज़ कोई चीज़ अपने हाथ से इनायत करे और किसी खास चीज़ को अपने हाथ से खुसूसियत के साथ अता करे तो उसकी फजीलत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये रोज़ा के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ये रमज़ान मुबारक को अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमा लिया। इसी तरह से साल के मुख्तलिफ अय्याम में, मुख्तलिफ दिनों के अंदर कुछ ऐसे अय्याम आते हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुसूसियत से नवाज देते हैं, उसकी जो है खुसूसी फजीलत होती है। उन्हीं में से शाबानुल मुअज़्ज़म का भी महीना है, इसकी निस्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ फरमाई है। फरमाया कि शाबान शहरी, कि शाबान मेरा महीना है। और रमज़ान की निस्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ की, फरमाया कि रमज़ान शहरुल्लाह, रमज़ान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का महीना है। तो शाबान की भी कुछ खुसूसियात, कुछ फजीलतें हैं जो कि और दिनों के अंदर हासिल नहीं है। एक तो पूरे शाबान की फजीलत है। पूरे शाबान की फजीलत क्या है? पूरे शाबान की फजीलत ये है कि हदीस शरीफ के अंदर आता है कि शाबान के पूरे महीने के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़ा रखा करते थे, बहुत ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे। और बहुत सारे सहाबा किराम से ये बात मरवी है कि वो फरमाते हैं कि हम लोग देखते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जब वो रोज़ा रखते थे तो ऐसा लगता था कि अब वो इफ्तार करेंगे ही नहीं, पूरे शाबान का रोज़ा रखेंगे। तो ये शाबान के महीने के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़ा रखा करते थे, एक तो ये है। और इसके अंदर जो 15वीं शाबान है, शाबान की 15 तारीख का जो दिन है, इसकी अलग से खुसूसियात हैं। और इसकी जो रात होती है, यानी 14 का दिन गुजार करके जो रात आती है, वो 15वीं शाबान की रात होती है। इसकी अलग से कुछ फजाइल और इसकी खुसूसियात हैं। 15 शाबान के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी रिवायत है, 10 सहाबा किराम से रिवायत मरवी है। अगर से मुहद्दिसीन ने अपने उसूली तौर पर इसको ज़ईफ़ कहा है, लेकिन ज़ईफ़ के अंदर भी ये उसूल है कि अगर कई तुरुक से वो मरवी हो जाएं, उसके अंदर कई सहाबा किराम से अगर वो रिवायतें आ जाएं तो वो एक दूसरे की मुअय्यद होती हैं और उसके अंदर जो ज़ौफ़ होता है वो ख़त्म हो जाता है। और उसके अलावा एक और उसूल ये है कि जो है इस सिलसिले में जो फ़ज़ाइल के सिलसिले में जो रिवायात होती हैं वो मकबूल होती हैं, उनको ज़ईफ़ नहीं कहा जाता है। तो इस शाबान के महीने में हालांकि बहुत सारे उलमाए किराम ने कह दिया है कि इसकी तमाम रिवायत ज़ईफ़ हैं, हालांकि उनका कहना दुरुस्त नहीं है। ये चीज़ सहाबा किराम के ज़माने से मरवी है और जो है उस ज़माने से चली आती रही है। चुनांचे शाबान के मुताल्लिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान फ़इन्नल्लाह सुब्हानहू व तआला यंज़िलु लिग़ुरूबिहा इला समाइद दुनिया, कि जब निस्फ़ शाबान होती है, जब निस्फ़ शाबान की रात होती है, यानी 15वीं शाबान की रात होती है, जिसे हम शब बारात कहते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमानी दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाते हैं। आसमानी दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाने से मुराद ये नहीं है कि जिस तरह से हम ऊपर से नीचे उतरते हैं या ऊपर जाते हैं, इस तरह नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान, अपने शायान शान नुज़ूल फरमाते हैं। उलमाए किराम ने लिखा है नुज़ूल फरमाने का मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों पर खुसूसी तवज्जो इनायत फरमाते हैं, खुसूसियत के साथ उनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। और फ़यक़ूल फरमाते हैं कि अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लहू, अला मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़हू, अला मिन मुब्तलन फ़उआफ़ियहू, अला कज़ा हत्ता यतलुअल फ़ज्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमानी दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमा करके बंदों की तरफ ऐलान कराते हैं, ये ऐलान करते हैं कि अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लहू,
کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، الا من مسترزقن فارزقہ، کوئی ہے رزق کو طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، الا من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ جو پریشان حال ہو تو میں اس کو عافیت دوں، الا کذا الا کذا، اسی طرح جو ہے الا کذا الا کذا، اسی طرح سے اعلان ہوتا ہے کوئی پریشان زدہ ہے، کوئی اولاد کا طالب ہے، کوئی دعاؤں کا طالب ہے، کوئی جو ہے قرض اپنی قرض کو جو ہے دور کرنے کا طالب، اس طرح سے جو الا کذا کا مطلب یہی ہوا کہ اس طرح سے اعلان ہوتے رہتا ہے، مختلف طریقے کے اعلان ہوتے رہتے ہیں حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے خصوصی اعلان ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری روایت کے اندر بہت ساری روایات ہیں، ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نصف شعبان کی رات میں بنو کلب کی بکریوں کے برابر، بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو بنو کلب عرب کے اندر ایک بڑا قبیلہ تھا جن کے پاس بہت ساری بکریاں رہتی تھیں، ان کے وہ بکریوں کے وہ لوگ تجارت کرتے تھے، اس کا جو ہے پالن کرتے تھے، تو بہت بڑی تعداد میں ان کے پاس بکریاں رہتی تھیں۔ تو ان کی مثال دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس جتنی بکریاں ہیں اور ان کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان تمام بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، اتنے لوگوں کی مغفرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نصف شعبان کی رات میں، شب برات جس کو ہم اپنی زبان میں شب برات کہتے ہیں، اس میں اس رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو آزاد فرما دیتے ہیں۔ غور فرمانے کی بات ہے کہ ایک بکری، اس کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور بنو کلب ان کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں تھیں، اور ان کے بال کتنے زیادہ ہوں گے، اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کانت نصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب نصف شعبان ہو یعنی 15ویں شعبان ہو تو فقوموا لیلہا، اس کے رات کے اندر تم کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عبادتوں کے اندر گزارو۔ عبادت کھڑے ہونے کا سے اس کا اول مصداق یہ ہے کہ آدمی نماز کے اندر گزارے، اور قوموں کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی دوسری عبادات کے اندر مصروف ہو۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر تم عبادتیں کرو، نماز پڑھو اور تلاوت کرو، ذکر کرو، دوسرے اذکار کرو، جو بھی عبادت تم سے میسر ہو اس کی رات میں تم کیا کرو۔ وصوموا نہارہا، وصوموا یومہا دوسری روایت کے اندر، اس کے جو ہے دن جو ہو اس کے دن کے اندر تم روزہ رکھا کرو، جو نصف شعبان کا دن آئے اس کے اندر تم روزہ رکھو اور اس کی رات کے اندر تم عبادت کرو۔ اور اس کے علاوہ دوسری روایات ہیں اس طرح سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوگوں کے معاملات اٹھائے جاتے ہیں، لوگ جو کام کرتے ہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے کہ لوگوں نے کیا کام کیا پورے سال میں، اور پھر آئندہ سال وہ کیا کام کریں گے، کن کی موت واقع ہوگی، کیا کیا ہوگا، وہ سب اسی رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور آگے جتنے اعمال ہوں گے بندوں کے وہ پورے ایک سال کے لیے نازل کیے جاتے ہیں اسی رات میں، ان کو لکھ کر کے بھیجا جاتا ہے اسی رات میں۔ یہ بھی ایک روایت کے اندر ہے، فیہا یفرق کل امرئ، یہ قرآن کے اندر جو آیت ہے اس کی جو ہے اس کا مصداق جو مفسرین کرام نے کئی راوی سے جو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو ہے اس کا مصداق یہی نصف شعبان ہے، حالانکہ جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ جو ہے فیہا یفرق کا مصداق جو ہے وہی لیلۃ القدر ہے جو کہ رمضان کے اندر ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ متعدد روایات ہیں جس سے اس رات کی فضیلت وارد ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر کیا حاصل ہوا؟ سب کا حاصل یہ ہے کہ جو ہمیں شعبان کے اندر کرنی چاہیے، سب کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ اس کی جو راتیں ہوں اس رات کے اندر ہمیں عبادت کے اندر گزارنی چاہیے۔ عبادت کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ کسی کوئی خاص طریقے سے نماز پڑھنا یا کسی خاص طریقے کی صورت نماز کے اندر پڑھنا یا کوئی ختم خواجگان وغیرہ کرنا یا کسی خاص طریقے کا درود شریف پڑھنا، یہ وارد نہیں ہے۔ جو درود شریف چاہے پڑھے، جس طرح سے چاہے نماز پڑھے اور اس کے اندر عبادت کرے، ایک تو یہ چیز ثابت ہوئی، یہ نفلی عبادت ہے، مستحب ہے، اس کے اندر عبادت کرنا یہ مستحب ہے۔ اور اس کے دن کے اندر 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے اور سنت نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص ان کی رات میں عبادتیں کر لیتا ہے تو وہ ثواب کا مستحق ہوگا، کوئی عبادت نہیں کرتا سو جاتا ہے کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں۔ اسی طرح اس کے دن کے اندر کوئی اگر روزہ رکھتا ہے تو ثواب کا مستحق ہوگا، کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے کوئی ملامت کا مستحق نہیں، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح سے اس رات کے متعلق ایک اور چیز ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ میں رات میں اٹھی تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہے. میں آپ کو تلاش کرتی کرتی جنت البقیع کے پاس قبرستان بقیع قبرستان پہنچ گئی, دیکھا کہ آپ وہاں پر تشریف فرما ہے, آپ وہاں پر فاتحہ خوانی کر رہے تھے. تو اگر کوئی شخص اس رات کے اندر فاتحہ خوانی کرتا ہے تو یہ بھی ایک مستحب عمل ہوگا, لیکن بہت زیادہ اس کو تاکید سے لینا اور بہت زیادہ اس پر شد و مت کرنا, سختی کرنا کہ اگر کوئی شخص اس پر عمل نہ کرے اور اس کو جو ہے ملامت کا مستحق قرار دینا, یہ سب درست نہیں ہے. کوئی چلا گیا بہت اچھی بات, ثواب کا مستحق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس نے عمل کیا, طریقے پر عمل کیا. کوئی نہیں گیا, اس نے چھوڑ دیا, تو وہ کوئی ملامت کا مستحق نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اس کی شب برات نہیں ہوئی, شب قدر نہیں ہوئی. یہ رات عبادت کی ہے, اس کے اندر عبادت کرنا چاہیے, اور خرافات سے بہت سارے جو لایعنی چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے, کیونکہ حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ اسی رات میں اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور مختلف لوگوں کی جو ہے مغفرت فرماتے ہیں, اور طرح طرح کے اعلانات ہوتے ہیں کہ کوئی رزق کو طلب کرے, کوئی مغفرت کو طلب کرے, کوئی اور کام طلب کرے, کوئی اپنی مصیبت کو پیش کرے تو میں اس کو دور کروں. اور پھر روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اسی رات میں اللہ سبحانہ و تعالی وَلَا يَنْظُرُ فِيهَا إِلَى مُشْرِكٍ وَلَا إِلَى مُشَاحِنٍ وَلَا إِلَى عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ وَلَا إِلَى مُسْبِلٍ وَلَا إِلَى مُدْمِنِ خَبَرٍ وَلَا إِلَى قَاطِعِ رَحِمٍ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ اس رات میں عام مغفرت کا اعلان ہوتا ہے, سارے لوگوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کو اس میں سے مستثنا کر دیا جاتا ہے, روک دیا جاتا ہے. کیا فرمایا گیا؟ فرمایا گیا وَلَا يَنْظُرُ فِيهَا إِلَى مُشْرِكٍ. اللہ سبحانہ وتعالی اس رات کے اندر کسی مشرک کی طرف نہیں دیکھتے. کوئی شرک کرنے والا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی اور اس کی پریشانیاں دور نہیں ہوتی. وَلَا إِلَى عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ. اور نہ کسی والدین کے نافرمان کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی دیکھتے ہیں. کوئی والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی مغفرت روک دی جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس کو روک کے رکھو جب تک کہ یہ توبہ نہ کر لے. وَلَا إِلَى مُشَاحِنٍ. اور نہ کینہ پرور حسد کرنے والے کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی دیکھتے ہیں. کوئی حسد کر رہا ہے, کینہ کے اندر مبتلا ہے اپنے بھائی سے یا کسی دوسرے اسلامی بھائی سے, یا کسی طرح کی جو ہے دشمنی بغض رکھے ہوئے ہے, ان کی طرف وَلَا يَنْظُرُ فِيهَا. اللہ سبحانہ وتعالی ان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. وَلَا إِلَى قَاطِعِ رَحِمٍ. اور نہ رشتے ناطے کو توڑنے والے کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اندر دیکھتے ہیں, یعنی ان کی بھی مغفرت رکی رہتی ہے اور ان کی بھی پریشانیاں وہ جو دعا کرتا ہے وہ رکی رہتی ہے. وَلَا إِلَى مُسْبِلٍ. اور نہ پائجامے کو, اپنے جو ہے لنگی کو, اپنے ازار کو ٹکنے کے نیچے لٹکانے والے کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی دیکھتے ہیں, ان کی طرف بھی اللہ سبحانہ وتعالی نہیں دیکھتے, ان کی مغفرت رکی رہتی ہے. وَلَا إِلَى مُدْمِنِ خَمَرٍ. اور نہ شراب پینے والے کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی دیکھتے ہیں. تو یہ بابرکت رات ہے, اس کے اندر عبادتیں کرنی چاہیے, اور ان چیزوں سے جو فرمایا گیا 6 چیزیں فرمائی گئی ہیں ان سے رک جانا چاہیے, کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں, اللہ سبحانہ وتعالی کے ناراضگی اور غصے کا سبب ہیں. ان سے بھی رکنے چاہیے, ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ان سب شب برات کے اندر یہ اصل عبادت جو ہے یہ نفلی عبادتیں ہیں. نوافل کے اندر فقہاء نے فرمایا ہے کہ نوافل کے اندر تنہائی زیادہ بہتر ہے. بہت زیادہ میلا ٹھیلا کرنا اور بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر کچھ اس طرح کے جو ہے اجتماعات, بڑے جو ریاکاری کے اجتماعات ہوتے ہیں اس طرح سے کرنا, یہ سب جو ہے نوافل کے خلاف ہے, نوافل کے اصول کے خلاف ہے. نوافل کے اندر یہ اصول ہے کہ اس کو جو ہے خفیہ طریقے سے کیا جائے. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اپنے رب کو تم عاجزی کے ساتھ, ذلت کے ساتھ اور تنہائی میں, خفیہ یعنی اکیلے میں, تنہائی میں اللہ سبحانہ وتعالی کو تم پکارا کرو. تو ہم جب دعائیں کریں تو اس کے اندر بہت اصولی چیز پر بیان کی گئی ہے. اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اندر دعا کے آداب بیان فرمائے کہ تم اپنے رب کو پکارو. تو کیسے پکارو؟ ادعوا ربکم تضرعا. تضرع کہتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا, اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا, اور جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف عاجزی اور انکساری کرنا. تو دعا کرنے کے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. اور دوسری چیز وخفیہ, یعنی کہ تنہائی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارا جائے. بہت زیادہ جو ہے زور سے پکارنا اور بہت زیادہ جو ہے چلا کر کے دعا کرنا یہ مستحب نہیں ہے, مستحب نہیں. ہاں البتہ اجتماع ہو, بڑا اجتماع ہو, اس میں کوئی دعا کرا رہا ہو تو دوسرے لوگ آمین کہہ سکتے ہیں, وہ الگ چیز ہے. البتہ اپنی جو دعا کرے اس کے اندر جو ہے بہت سارے لوگوں کا اجتماع ہو جانا, مجتمع ہو جانا, یہ سب پسندیدہ عمل نہیں ہے. کہیں پر مجتمع ہو جانا یہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اجتماع کرنا, بلانا, لوگ کو بلا کر کے جو ہے دعا کروانا,
کسی گھر کے اندر یا کہیں بھی اس کو جو ہے مستحب نہیں سمجھا گیا ہے۔ تو اس کے اندر خاص اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے کہ اپنے رب کو سنانے کے لیے کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اسمعت من ناجیت، میں اس کو سناتا ہوں جس سے میں مناجات کرتا ہوں۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا تھا کہ تم تلاوت آہستہ آہستہ کیوں کر رہے تھے، دعائیں آہستہ آہستہ کیوں کر رہے تھے، عبادتیں آہستہ آہستہ کیوں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اسمعت من ناجیت، میں ان کو سنا رہا تھا جس سے میں مناجات کر رہا تھا، میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا تھا، تو میں زور سے کہوں چاہے آہستہ کہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سنتے ہیں، اس لیے میں ان کو سنا رہا تھا۔ اس لیے چاہیے کہ ان کے اندر جو ہے اہتمام عبادتوں کا کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، میلے ٹھیلے سے اور بہت سارے خرافات سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بات کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 اعلانات ہیں۔ ایک اعلان یہ ہے کہ قدرت اللہ گلزار تعلیم نرسری اینڈ گرلس اسکول ریوڑی تالاب وارانسی LKG اور سبھی درجات میں 2 فروری 2026 سے داخلہ شروع ہو رہا ہے۔ خواہش مند حضرات دفتر میں صبح 9:30 سے 12:30 بجے کے درمیان پہنچ کر رابطہ کریں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ 1 فروری بروز اتوار صبح 10 بجے جامعہ اسلامیہ محمودیہ بلوڑی میں ایک جلسہ دستار بندی منعقد ہو رہی ہے، اس کے اندر آپ حضرات شرکت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔